के अजीम जलाली फतहमंद यस्सुनाम में आप सबों को सलाम पहुँचे। आज हम जानने वाले हैं पॉलीकार्प के बारे में, बिशप पॉलीकार्प के बारे में। जी, पॉलीकार्प जो थे ये मुकाशफा की किताब के अंदर जब हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर हमें पता चलता है स्मुरना की कलीसिया जो है वो दूसरी कलीसिया जो है स्मुरना की कलीसिया 7 कलीसियाओं में से स्मुरना की कलीसिया का जो फरिश्ता जिसके बारे में कहा गया है कि स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिस फरिश्ता को लिखने की बात की जा रही है बेसिकली वो पॉलीकार्प था, वो खादम था जिसे फरिश्ता कहा गया है, वो स्मुरना की कलीसिया का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो मसीही हीरो हैं, क्रिश्चियन हीरो हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे बाइबल मुक़द्दस में हम मसीही हीरो के बारे में जानते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी ईमान जो है वो ताज़ा होता है, हमारी रूहानी लाइफ के लिए जो है वो ईमान की पुख्तगी का बाइस और सबब बनता है, क्योंकि इनकी लाइफ की जो गवाहियाँ हैं, जो इनकी लाइफ के अंदर जो जो कुछ मामलात खुदावन ने वक़ूफ़ पज़ीर किए हैं वो हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे हैं और बरकत का वसीला बनते हैं। इसी तरह पॉलीकार्प जो थे वो स्मुरना की कलीसिया के पासबान भी थे और बिशप भी थे और इस कलीसिया को लेकर चल रहे थे, और ये पालूस रसूल के शागिर्दों में से शागिर्द थे एक। और पॉलीकार्प के बारे में जब रोमी हुकूमत को पता चला तो इज़्ज़ा रसानियों के दौर में, इज़्ज़ा रसानी के वक्त में, तो फिर हुआ ये कि इनके एक शागिर्द जो है वो घेरा तंग किया गया, और घेरा तंग करने के बाद इनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद जो है इन्हें सज़ा सुनाई गई, और सज़ा जो सुनाई गई उसमें इनको ये सज़ा दी गई कि इन्हें ज़िंदा जो है वो आग में जला दिया जाए। तो हुआ ये कि जिस दिन मुकर्रा किया हुआ वक्त था, जिस दिन इनकी सज़ा का टाइम था कि इनको इस टाइम में, इस वक्त में सज़ा दी जाएगी, उस दिन के अंदर पूरे लोगों के अंदर, पूरी अवाम के अंदर, जो पूरी रियाया थी उसके अंदर जो है वो ऐलान कराया गया कि जी इस दिन इस टाइम पर जो है वो बिशप पॉलीकार्प जो है, जिसे आप अपना बिशप मानते हैं, या मसीही लोग जो हैं जिसे अपना पासबान मानते हैं, जो स्मुरना की कलीसिया के पासबान हैं, उनको जो है वो ज़िंदा आग में जलाया जाएगा। तो हुआ ये कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए, और जब उनको जिस पोल के साथ बांधा गया, उस पोल के ऊपर जिस पर बांधा गया, पोल के साथ जिसके साथ बांधा गया, उसके आसपास जो है उन्होंने सूखी झाड़ियाँ जो है वो रख दी, ताकि जो है वो आग जल्दी जो है वो तेज़ हो जाए, और आग जो है वो जल्दी जो है वो उसको जलाए और इसका किस्सा जो है वो तमाम कर दे। तो हुआ ये कि जब आग जलाई गई तो आग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, और आग ने जो है वो अपनी लपेट में पॉलीकार्प को ले लिया, बिशप पॉलीकार्प को ले लिया। तो हुआ ये कि जिस रस्सियों से पॉलीकार्प को बांधा था वो रस्सियाँ तो जल गई, लेकिन पॉलीकार्प को खुदावन ने कुछ ना होने दिया, और खुदावन ने मौजज़ाती तौर पर पॉलीकार्प को बचाया। और आग लगी हुई है उन सूखी हुई झाड़ियों में, आग लगी हुई है उस पोल के ऊपर, लेकिन पॉलीकार्प के कपड़े तक नहीं जले, और पॉलीकार्प के हाथों में जो रस्सी थी, जिस रस्सी के साथ उसे बांधा गया था उस पोल के साथ, वो रस्सी जल गई, लेकिन उसके हाथों पर, उसकी स्किन पर, उसके बालों पर, उसके कपड़ों पर आग कोई भी उसे ज़रर ना पहुंचा सकी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो बड़ी गवाही और ये वो बड़ी जिंदा दिल वाक़यात हैं जो मसीहियों की तारीख है। लम्हा बा लम्हा हर वक्त के अंदर ये मौजज़ात और ये गवाहियाँ जो हैं ये बर्पा होती रही हैं और बनती रही हैं, और खुदा अपने जलाल को ना सिर्फ नबियों की ज़िंदगियों में, रसूलों की ज़िंदगियों में
جاری کرتے آئے، بلکہ ان کے بعد جو خداوند کے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی بڑے بڑے معجزات ہوتے رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب آگ نے جلایا اور آگ جلائی گئی، جب آگ جلائی گئی تو آگ نے پولی کارپ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن پولی کارپ کے ہاتھوں پہ جو رسی باندھی ہوئی تھی اس رسی کو اس آگ نے جلا دیا۔ سو میرے عزیزو، پولی کارپ زندہ جو ہے وہ آگ سے باہر نکل آیا، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے اور جو اس جگہ پر موجود تھے ان کے لیے جو تھا وہ بڑا لرزہ خیز واقعہ تھا جو ہوا، اور اس کے باعث، اس کے سبب جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور مسیحیت کی طرف کھینچے چلے آئے۔ سو میرے عزیزو، خداوند ہم سبوں کو برکت دے، آپ سبوں کو بھی برکت دے۔ اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسی گواہی یا کوئی ایسا واقعہ جو زندہ دل گواہی یا زندہ دل واقعہ ہے جس کے وسیلہ سے ایمانداروں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگوں سے اس کی بات کریں، لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں۔ یہی پولی کارپ تھا، یہی پولی کارپ جب یہ پولی کارپ جو تھا اس کے بارے میں ایک جو لیڈی تھی، وہ لیڈی جو تھی وہ بیوہ تھی اور وہ کافی امیر تھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ جو پولی کارپ تھا یہ ایک یتیم بچہ تھا، اور اس یتیم بچے کے بارے میں اس بیوہ خاتون کو خداوند نے بتایا کہ جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ چوراہے پر ایک بچے کو بیچا جا رہا ہے، اسے تم جو ہے وہ خرید کے لے آؤ۔ تو اس نے اس کے عوض 3 گنا زیادہ دے کر اسے خریدا اور خرید کر اپنے گھر پہ لے آئی۔ اور پولی کارپ جو تھا یہ شروع سے خداوند کے ساتھ چلتا تھا، اور خداوند کے اوپر اس کا بڑا پختہ یقین اور ایمان تھا۔ سو ہوا یہ کہ جب پالوس کے شاگردوں کو پکڑا تو اس کے اندر اسے بھی پکڑا گیا، لیکن جب یہ بیوہ کے گھر پر گیا تو تب بھی اس کا یقین خداوند پر تھا، چونکہ ایک ایسے خاندان سے تعلق تھا، ایسے گھر سے تعلق تھا جو مذہبی طور پر خدا کو مانتے تھے اور خدا سے روشناس تھے اور خداوند کو جانتے تھے۔ تو اس طرح جب اس کے والدین جو تھے وہ اس سے بچھڑ گئے اور کسی سبب سے یہ ہوا کہ یہ غلاموں کے اندر شمار ہوا اور غلاموں کے اندر اس کو غلاموں کی طرح بیچا گیا، تو اس بیوہ نے اسے خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر میں لے آئی، اور اس بیوہ نے اس کا آہستہ آہستہ اس نے اپنا اعتماد اس بیوہ کی نظروں میں اتنا بنا لیا کہ اس بیوہ نے اپنے تمام تر نوکر چاکروں پر اور جو اس کے گھر میں سرونٹ تھے ان کے اوپر اس کے سپروائزر بنا دیا اور اسے بیٹے کا درجہ دیا۔ تو ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ بیوہ خاتون جو ہے وہ کسی رشتہ دار کے اپنے یہاں گھر گئی۔ تو جب وہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ پولی کارپ میں جا رہی ہوں تو آپ گھر کو سارا گھر کے انتظام کو دیکھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گئی تو پولی کارپ نے کیا کیا کہ پیچھے نوکروں کو کہا کہ تم جو ہے وہ کام کرو کہ جتنا ذخیرہ خانہ کے اندر خوراک جمع ہوئی ہے، بورے جو جمع ہیں، وہ ایسا کرو کہ ان بوروں کو کھولو اور وہ جو دانے پڑے ہوئے ہیں وہ سب غریب یتیم مسکینوں کو بلاؤ، بیواؤں کو بلاؤ اور ان سب کو دے دو۔ تو خیر نوکروں نے پہلے تو بڑا تعجب کیا اس بات پر کہ مطلب ہماری مالکن تو کچھ اور بول کے گئی ہے اس کو سنبھالنے کا، تو یہ لوگوں میں اڑا رہا ہے۔ تو خیر اس نے جب غصہ کیا تو غصہ اس کے کرنے پر ان کے نوکروں نے، جو نوکر تھے بیوہ کے گھر میں، وہ سب نے ویسا ہی کیا جیسا پولی کارپ نے کہا۔ تو ہوا یہ کہ گودام جو تھا وہ سب خالی کر دیا گیا، خوراک جو جمع ہوئی ہوئی تھی وہ سب خالی کر دیا، بورے خالی کر دیے گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ بیوہ آئی تو نوکروں نے کہا کہ جی پولی کارپ نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو وہ بیوہ خاتون جو تھی وہ بڑی غصہ ہوئی اور بڑے طیش میں آ کر کہنے لگی پولی کارپ کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اس دن کے لیے جو ہے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ تو پولی کارپ کہنے لگا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے صرف غریب یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کی کوشش کی ہے۔ جو ذخیرہ اندوزی ہم نے کی ہوئی تھی، جو خوراک ہمارے پاس تھی، تو جب کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو کیوں نہ کر دی جائے پوری۔ تو پولی کارپ نے بھی جھوٹ نہیں کہا، لیکن جب
اس گودام پر وہ باتیں کرتے کرتے پہنچے، وہ دیکھنے گئی کہ کتنا مال باقی رہ گیا ہے۔ تو جب اس نے جا کے وہ گودام کھولا، وہ دیکھا تو وہ بورے جو تھے جیسے بھرے ہوئے چھوڑ کر وہ گئی تھی ویسے کے ویسے ہی بھرے ہوئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خداوند ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بڑی بڑی گواہیاں قائم کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم نیک نیتی سے کچھ کرتے ہیں تو خداوند بھی اس بات کا، اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، اور خداوند پھر اس کے وسیلہ سے ہمیں بلیس کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے وسیلہ سے برکت دیں اور اپنی قدرت اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آپ کو بلیس کریں۔ دوبارہ پھر اسی طرح آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز شیئر کریں گے، اور ویڈیوز جو ہم شیئر کر رہے ہیں امید کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے آپ برکت ہو رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں، اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان ویڈیوز کے اندر ہم اور مزید بہترین باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ روحانی اعتبار سے روحانی پہلوؤں کے اوپر وہ باتیں ہیں اور وہ ویڈیوز ہیں جو ابھی آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ اور ہم سبھی اس چینل کے وسیلہ اور توسل سے برکت پاتے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ اور خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔